زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی محبت، نہ ہی کوئی راہ چلتا ساتھی۔ آپ کے درد کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، بکھر رہے ہوتے ہیں، مگر دنیا بے خبر رہتی ہے۔ یہی تو اصل اذیت ہے۔ بعض دکھوں کا کوئی حل نہیں ہوتا، بس انہیں جھیلنا پڑتا ہے، تنہا اور خاموشی سے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، تاکہ میں رونا شروع کر دوں۔ ایسا لگتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں، سچا دوست وہ نہیں جو تمہیں تمہاری خوبیاں سنائے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں آئینہ دکھائے، خامیاں بتائے اور بہتر انسان بننے کا راستہ دکھائے۔ یہی دوستی کا اصل حق ادا کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تلوار کی ضرورت پڑی ہے اور ہمیشہ پڑتی رہے گی۔ میری سوچ پیسے کو لے کر یہ ہے کہ اکثر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسہ نہیں کما پاتے۔ تو کیا وہ آدمی کی ویلیو کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ پیسہ نہیں کما پا رہا؟ کیونکہ وہ پیسہ اس لیے نہیں کما پا رہا ہے کیونکہ وہ اس سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو اس سسٹم میں رہ کر پیسہ کمانا آتا نہیں ہے۔ ایکچولی پیسہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے، امیجن کانسیپٹ ہے، ورنہ وہ پیسہ ایکچولی پیپر ہے، بے معنی۔ یہ 10 روپیہ ہے، یہ 1000 روپیہ ہے، یہ 1,00,000 روپیہ ہے، اس کی کیا معنی کیا ہے؟ ہم وہ ویلیو دے رہے ہیں اس چیز کو۔ آپ سمجھ میں کیا کریں؟ تو میں کبھی انسان کو اس پہ جج نہیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ کتنا کما رہا ہے یا یہ کما پا رہا ہے کہ نہیں کما پا رہا ہے، اس پہ میں بالکل انسان کو جج نہیں کرتا۔ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بڑے خواب نہ دیکھیں، کسی سے مقابلہ نہ کریں، نہ ہی زیادہ لوگوں سے رشتے جوڑیں، لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں اور کوشش کریں کہ لوگ بھی آپ سے امیدیں نہ لگائیں۔ کسی سے قرض نہ لیں، مستقبل کی فکر نہ کریں اور اپنے آپ میں مگن رہیں۔ سکون کی تلاش میں نکلو، خود کو کسی چیز کا غلام مت بناؤ۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں۔ موسیقی سنو، کتابیں پڑھو، صبح سویرے اٹھو اور سورج کی کرنوں کو اپنی جلد پر محسوس کرو۔ شام کے وقت ڈوبتے سورج کو دیکھو، رات کو تنہا بیٹھ کر چاند کو تکو، شاید وہی تنہائی تمہیں سکون دے جائے۔ اور ہاں، محبتیں ضرور کرو، کیونکہ محبت ہی وہ احساس ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ماں کی دعا ایک ایسی ڈھال ہے جو نظر نہیں آتی، مگر زندگی کے ہر طوفان سے بچا لیتی ہے۔ جس کے پاس ماں کی دعائیں ہوں، وہ گرتا بھی ہے تو سنبھال لیا جاتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے تو جڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دولت، شہرت، طاقت سب مل کر بھی اس سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایک ماں کی سچی دعا سے ملتا ہے۔ یہ معاشرہ بھی ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے خاص کردار جاہل لوگ ہیں۔ یہاں کسی کو آنکھوں کا درد پڑھنا نہیں آتا، چہروں سے چھلکتی اذیت دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں زبانیں زہر اگلتی ہیں اور جینے والوں کو ہر روز لفظوں کے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ بعض زخم جسم پر نہیں لگتے بلکہ دل پر لگتے ہیں اور وہ الفاظ کی صورت میں آتے ہیں۔ زہر صرف سانپ نہیں دیتا، بعض اوقات انسان کی زبان بھی دوسروں کے لیے اتنی ہی زہریلی ہو سکتی ہے۔ ایک سخت لفظ کسی کا حوصلہ توڑ دیتا ہے اور ایک نرم جملہ کسی کو زندگی کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے دل و دماغ میں بھی آپ کے خیالات چل رہے ہیں اور وہ بھی چاہ کر آپ کو بلا نہیں پا رہا۔ قدرت کی آغوش میں وہ سکون چھپا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ سبزہ، پرندے اور نرم ہوا ایسے دل کو چھو جاتے ہیں جیسے رب خود تسلی دے رہا ہو۔ جب دل بے چین ہو تو قدرت کے قریب ہو جاؤ، سب کچھ خود بخود ٹھیک لگنے لگتا ہے۔